نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. خواند مزمل نبی را سبب خواند مزمل نبی را سبب کے برو آج کلیم بل حرب سر مکش اندر کلیم و رو مپوش کہ جہاں جسمیت سر گرداں تو ہوش باش کشتی بادری بحرے صفا کے تنوع ثانی اے مصطفیٰ خضر وقتی غوث ہر کشتی توئی خضر وقتی غوث ہر کشتی توئی ہم جروح لام کن تنہا روی بدر بر صدر فلک شد شب روان شیر را نگذار دو بانگی سگان نے تو گفتی قائد اما برو نے تو گفتی قائد اما برو صد ثواب و اجر یابد از الہ ہر کے در مکر تو دورد دل گرو گردنش را من زنم تو شاد رو چون تو اسرا فیل وقت راست رستگیره ساز پیش از رستگیر. انتہائی واجب الاحترام خلفاء کرام، برادران سلسلہ و اہل ذوق ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا یہ سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تواتر کے ساتھ احسن انداز میں جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. ہم خدا کی نعمتوں پر اس کی ستائش کرتے ہیں اور اس کی توفیقات پر شکر ادا کرتے ہیں. اس کی بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وہ نعمتیں جس کی کوئی انتہا نہیں اور ان کی تلافی و تدارک نہیں کی جا سکتی.
اس کی انتہا کا تصور کرنا ناممکن بھی نہیں۔ خدا را ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو جانیں اور ان کا شکرانہ ادا کریں تاکہ اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے۔ اس ربیع النور کی مناسبت سے اس فقیر نے شروع ہی میں اس بات کا اعلان کیا کہ مثنوی شریف کے 6 دفاتر میں سے مختلف مقامات پر جہاں جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے اور مولانا نے آپ کے مقام و مرتبے اور آپ کے تعلق باللہ اور آپ کی شان رحمت للعالمین کو اجاگر کیا، اور تصورات اور معجزات کا ایک لامتناہی سلسلہ جو آپ کی ذات اقدس سے منسوب ہے مثنوی شریف میں اس کا بیان کیا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا سیا صوت حق بادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، بڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق ہے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ یہ آقا اسلام کی ولادت باسعادت کے جو واقعات ہمارے نائبین نے بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب جہاں جہاں قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ میں آقا اسلام کے مقام و مرتبے اور امام الانبیاء ہونے کے وصف کو اجاگر کیا گیا، حضرت مولانا نے ان تمام واقعات کو، بیشتر واقعات کو کہوں گا کہ مثنوی شریف کا حصہ قرار دیا۔ مثنوی شریف دراصل اللہ کی وحدانیت، سب سے پہلی بات یہ کہ مثنوی شریف اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کرنے کی کتاب کا نام ہے۔ مولانا خود فرماتے ہیں کہ مثنوی ماں دکان وحدت، یہ میری مثنوی وحدت کی دکان ہے، وحدانیت کی دکان ہے، اللہ کی یکتا و یگانہ ہونے کی کیفیت کو اجاگر کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی یکتا و یگانہ، اللہ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ جو ایک ہے، جو کہ وحدانیت کے تصور کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص کو، سورہ اخلاص کا ایک اور نام سورہ توحید ہے جس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ تو پوری کی پوری مثنوی شریف اللہ کی وحدانیت کو نمایاں کرنے کے لیے جنہوں نے اللہ کی پہچان پیدا کر لی ان کا تعارف پیش کرنے کا نام ہے۔ جس میں انبیاء اور اہل اللہ ہیں جنہوں نے اللہ کو یکتا و یگانہ اور اللہ احد کے مقام پر پہچانا کہ اللہ ایک ہے۔ زمانہ قدیم سے مختلف اقوام اصنام پرستی، اشجار پرستی، ستارہ پرستی، شمس پرستی، قمر پرستی، صنم پرستی میں مصروف رہے اور ہزاروں سال گزر گئے۔ سب سے پہلے وحدانیت کا جو علم بلند کیا، ہماری جانیں اور ہماری روحیں قربان ہو جائیں، خلیل حق ابراہیم علیہ السلام نے پرچم بلند کیا وحدانیت کا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا پیغام۔ آج روئی قرآن جو نظر آتا ہے، انی وجہت وجیہا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ شرک سے برات کا اعلان، اللہ کی وحدانیت کا اعلان۔ عذر یا قرآن اگر نظر آتا ہے تو خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جب کوئی اس طرح کا پیغام پہنچاتا ہے تو اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ کیا بنا لیتا ہے؟ اللہ دوست بنا، اور پھر اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خلیل حق کے حوالے سے فرمایا کہ ہم نے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالُوا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
ذہن رکھے گا، بہت اہم پوائنٹ دے رہا ہوں. بائی برتھ نبی ہیں خلیل حق، بائی برتھ کیا ہیں؟ نبی ہیں. نہیں جائلو کا لناس امامہ پھر کہتے ہیں ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے. اللہ غنی. تو غور طلب بات ہے کہ نبی تو پہلے سے ہیں، بائی برتھ ہیں. انی جائلو کا لناس امامہ، خالہ ومن ذریتی. فوراً فرمایا کہ ہم سب کو آج تک بھی فکر ہے کہ فوراً اپنی اولاد اپنے احباب کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ رائٹ ہے کہ نہیں. یہاں خلیل حق نے بھی سوال کیا اللہ سے، ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اللہ کا وعدہ خلیل حق سے بھی ظالموں کے بارے میں نہیں ہے. تو کسی اور کو کیا، کسی اور کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پیغام حق کو سمجھنے اور اس کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہماری آپ کی ان کاوشوں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور میرے نائبین جو کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز کرے. جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو سب سے بڑا انعام پتہ کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑا انعام عمر میں برکت ملتی ہے. تو کسی جراثیم یا جن کی طاقت نہیں ہے کہ اسے ذرا بھی نقصان پہنچا سکے، کہ اللہ خود حفاظت کرتا ہے. جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو پھر مشکل آ سکتی ہے. یقین کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ جتنی بیماریاں اور جتنے اجنہ اور جتنے جراثیم اگر تنگ کرتے ہیں تو خدا سے دوری کی بنیاد پر کرتے ہیں. جو خدا سے جڑ جاتا ہے تو کسی اور کی ضرورت ہے کہ اس کو کچھ نقصان پہنچا سکے. یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. خلیل حق ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، اور جتنے بھی اس وقت دنیا میں مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو اور دیگر، اسلام کے جد جو ہیں حضرت خلیل حق. اللہ نے کیسے نوازا؟ اس وقت دنیا میں مروج جتنے بھی مذاہب ہیں، رائج مذاہب ہیں، ان میں ان کے سرخیل جو ہیں حضرت خلیل حق ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں. اور آپ ہی کے پشت اطہر سے لباس بشریت میں آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہمیں زمانے میں پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی یہ جو ہرکارے ابلیس کے ہرکارے مصروف عمل نظر آتے ہیں، ان سے کوئی خوف کی بات نہیں ہے. کسی طرح کا نہ خوف ہے، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے. کیسے؟ جب نسبت جڑ جائے، جب تعلق جڑ جائے، جب عقیدہ پختہ ہو جائے، جب تعلق باللہ کی کیفیت میں آ جائیں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں، تو پھر وہ مقام آتا ہے. جو مقام آتا ہے نا ابراہیم میں خلیل حق سے اسی طرف رہ رہا ہے مضمون میرا کہ باعث ابتلا ابراہیم بقلم. بہت سے معاملات میں آزمائشیں ہوئی، موقع آتا ہے تو اس پہ گفتگو بھی ہوتی ہے کہ بے شمار آزمائشوں سے خلیل حق گزرے. اور اس کے بعد پھر اللہ کی جانب سے کیا اشارہ ہے؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ پیمانہ متعین کیا گیا ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم 4 5 6 کام کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں اور خود بخود اپنے آپ پہ ٹیگنگ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں کہ ہم فلاں فلاں ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم قرآن میں ہو غو تزن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار کی پختگی قرآن خوانی سے نہیں بلکہ قرآن دانی سے ہوگی. قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا دو مختلف باتیں ہیں. قرآن کو پڑھ کر زندگی گزارنا اور قرآن کو سمجھ کر زندگی گزارنا دو مختلف باتیں ہیں. یہ ماہ مبارک ربیع النور وہ مہینہ ہے جو ساری کائنات کے لیے دیگر پہچانوں میں سب سے بڑی پہچان قرار پاتی ہے. دیگر ایام اور مہینوں کی پہچان اس کے صدقے میں ہے دراصل. اور مثنوی شریف کے مضامین، مثنوی شریف کے بیشتر مضامین ان شخصیات، انبیاء، اہل اللہ، اللہ کے دوستوں، اللہ کے پسندیدہ نفوس کی پہچان کا تعارف کرانے کا نام ہے. ہم خدا کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں. خدا کی پہچان اپنے جیسی شکل و شباہت رکھنے کے باوجود خدا کی قربت حاصل کرنے والوں کی پہچان کا نام ہے. شکل و شباہت وہی ہے ہماری آپ کی جو ہے انبیاء اولیاء کی وہی ہے، مگر پہچان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، نوازشات کے اعتبار سے کس کی جیسی ہے؟ اہل اللہ کی جیسی ہے. مگر ان اوصاف کو اختیار کرے بغیر اگر ہم اس خانقاہ میں آج یہ ارادہ کریں کہ ہمارا یہ جو سال اب گزرے گا
ٹھیک ہے، کمائیں، خرچ کریں، بیویوں کی ضروریات پوری کریں، کاروباری معاملات لے کر چلیں، سب چلیں، کہیں روکا نہیں جا رہا ہے، مگر اس فکر کے ساتھ معاشرے میں حرکت کریں کہ ہم سرک کر اپنے رب سے قریب تر ہو جائیں، اپنے رب کے تعلق میں آ جائیں۔ ہمارا تعلق میں آنا صرف ہمارے لیے، ہمارا تعلق میں آنا مخلوق خدا کی فیض رسانی کے لیے ہے۔ اگر ہم محنت کر رہے ہیں، ہمارے کارخانے ہیں یا ہماری کوئی بزنس ہے، اس میں 40 50 60 افراد کام کر رہے ہیں، آفٹر آل آپ کی محنت کی وجہ سے 40 چولہے جل رہے ہیں نا۔ جب ظاہری اعتبار سے یہ ہو رہا ہے تو باطنی اعتبار سے اگر آپ محنت کریں تو کتنے چولہے تو گھروں میں جل رہے ہیں، کتنے سینے ہیں جو روشن ہو جائیں گے، کتنے قلب ہیں جو روشن ہو جائیں گے۔ اسی میں رہ کے کرنا ہے، کبھی نہیں کہا گیا کہ غاروں میں جا کے بیٹھنا ہے یا کوئی مجاور بن کے کوئی بیٹھ جائے، ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ الکاتب حبیب اللہ فرمایا، قرض کرنے والا اللہ کو محبوب ہے، محنت کرنے والا اللہ کو محبوب ہے، مگر کس خیال کے ساتھ؟ اللہ سے تعلق کی کیفیت کے ساتھ۔ دوستوں، جو جبر، جو ظلم اور معاشرے کی جو ناانصافیاں اللہ کے دوستوں، اللہ کے انبیاء اور اولیاء نے جھیلی، ہم اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا مضمون یہی ہے۔ سورہ مزمل کی آیت کو بنیاد بنا کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دفتر چہارم میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا خلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ سورہ مزمل، اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم روزانہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، تو اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، اس کے اثرات تو آپ کی شخصیت میں نظر نہیں آ رہے، تو کیا جواب ہوگا؟ اکثر مجھ سے کلینک پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم آ کے صبح ہم یہ پڑھتے ہیں، پھر دوپہر میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور شام کو ہم یہ پڑھتے ہیں، اور رات کو یہ پڑھتے ہیں۔ من تھرو حاجی بھی گویم تو مرا ملا بھی گو، میں تمہیں حاجی صاحب حاجی صاحب کہتا رہوں گا، تم مجھے ملا جی کہتے رہنا، ہمارا کام چلتا رہے گا۔ بھائی کہ منہ پھٹ ہندو یا سکھ یا عیسائی یا یہودی یہ سوال کر لے کہ تم اتنا سارا پڑھتے ہو، تمہاری زندگی میں اثر تو نظر نہیں آ رہا، تو ہمارے پاس کیا سوال کا جواب ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ بلکہ ہم جو ہیں اسلام کے لیے خطرہ بن جائیں گے، کتاب کے لیے خطرہ بن جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آ رہی۔ اچھا، ایک دوسرے کو بانٹ کے چل رہے ہیں، سنبھال کے چل رہے ہیں، تو کوئی سوال پلٹ کے کرتا نہیں ہے۔ اب اتنا سارا پڑھ رہے ہو اور رونا گانا کر رہے ہو ہمارے پاس آ کے، تو کیا فائدہ اس پڑھائی کا؟ کیونکہ پڑھائی صرف زبان کے کنارے سے ہو رہی ہے، کاش کے اندر سے ہوتی تو پورا منظرنامہ بدل جاتا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سورہ مزمل قرآن کی چہیتی آیتوں میں سے شمار ہوتا ہے، قرآن کی پسندیدہ آیتوں میں سے، اہل اللہ کی نظر میں، عرفا کی نظر میں۔ سورہ مزمل کے تلاوت پہلے مرحلے میں، پھر اس میں چھپے ہوئے بہت سارے رموز و نکات کو فقیر بتاتا ہے، اور سمجھنے والے کی توفیق ہوتی ہے تو سمجھ جاتا ہے، اور پھر دروازے سارے ونڈوز کھلتی، ساری کھڑکیاں کھلتی چلی جاتی ہیں، جس میں سے روشنی بھی آتی ہے، جس میں سے نور بھی آتا ہے، جس میں سے تازہ ہوا بھی آتی ہے، پھر ہمارے اذہان اور ہمارے ذہن کی کھڑکی کھلتی ہے، اور سورہ مزمل کے کمالات ہمارے حصے میں آتے ہیں۔ کمالات تو ہمارے حصے میں آ رہے ہیں، اور تکلیفیں کس نے اٹھائیں؟ اللہ غنی، اللہ غنی۔ جب بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تبلیغ کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، امیہ بن خلف، یہ سارے قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، اور ان کے گھر والے صاحبزادگان یہ سارے ایک پارٹی میں ہیں، اور کہنے دیجیے مجھے کہ بیشتر جو ہے بنو امیہ سے ہیں۔ وہ جب حد سے زیادہ دل آزاری کی، تفسیر قازم نے یہ بات لکھی ہے، علاؤدین بن علی اسماعیل المعروف قازم، القازم نامی تفسیر میں جسے استفادہ کیا گیا، یہ تفسیر لکھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہو گئے کہ اسلام قبول نہیں کر رہے، اپنی ہٹ دھرمیوں پر قائم ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھا۔ ایسے موقع پہ آپ گھر آ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے،
ایک روایت اور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر راہ گزر رہے تھے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو وہاں پہ جبرائیل نے پکارا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. کیا لقب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مزمل، چادر اوڑھنے والے، کملی اوڑھنے والے. بھائی کیا کملی اور کیا معاملہ. شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ قصیدہ بردہ شریف. بردہ کیا ہے؟ بردہ چادر ہے. بردہ کیا ہے؟ چادر ہے. پہلے علامہ بصیری جو ہیں بادشاہوں کے اور شہزادوں کے اور عمرا کے قصیدے لکھا کرتے تھے، اور انعام و اکرام ملا کرتا تھا، ڈھیر کا ڈھیر ملتا تھا. پوری زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا. آگے جا کر عمر کے اگلے حصے میں ان پر فالج کا حملہ ہوا. جب فالج کا حملہ ہوا تو گویائی چلی گئی، گفتگو چلی گئی، آہستہ آہستہ لوگ چھٹتے چلے گئے اور بالکل اکیلے یکا و تنہا ہو کر رہ گئے. کوئی نہ ملنے آتا تھا. ساری جو باتیں ہیں نا دنیا داروں کی، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں. جب تک آپ کمال پر ہیں، جب تک سارے حضرت 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 اور خدا نہ خواستہ امتحان کا زوال آ جائے، امتحان کا زوال ذہن رکھیے گا، تو سارے دنیا دار بھاگ جاتے ہیں. سارے بھاگ گئے علامہ بصیری کی بات چادر اوڑھ کے. بہت کہا لوگوں کے بارے میں، اب ان کے لیے کہوں گا جو باعث تخلیق کائنات. قصیدہ مرتب کیا آپ نے. زاری ایک ہاتھ میں فالج ہے، ایک حصے پہ فالج ہے، اور قصیدہ مرتب کیا. روئے، بہت زاری کی، بہت زاری کی، بہت زاری کی. آقا کی بارگاہ اقدس میں قصیدہ بردہ شریف اسی لیے مقبول ہے کہ آج دیکھیں ہر زبان میں قصیدے کا ترجمہ ہو رہا ہے. میرے بچے 3 زبانوں میں پڑھتے ہیں، عربی، فارسی، اردو میں پڑھتے ہیں. یہ اعجاز ہے، یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ یہاں اس سلسلے کو جاری کیا گیا کہ قصیدہ بردہ شریف 3 زبانوں میں انشاءاللہ اور وہ سب کے ساتھ پڑھا جائے گا. بہت زور زاری کی، بہت روئے، بہت گریا کیا. آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی تو جن کے لیے قصیدہ لکھا تھا وہ خود آ گئے. کوئی ایسی فریکوینسی ایکٹیویٹ تو کرے پہلے، کہ اپنے آپ کو اس منزل پر لے کے تو جائے. پہلے زمین جنبت نہ جنبت، گل محمد. زمین تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ چکر لگا رہی ہے، گل محمد کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اپنی رضائے مبارک چادر جو ہے ان کے جسم پر ڈال دی. جیسے آنکھ کھلی تو دیکھا نہ فالج ہے نہ کوئی نقصان ہے، صحت کاملہ مل گئی، اور جسم پر چادر دیکھا تو آقا کی چادر ہے. اللہ کی انتہا کی بات ہے. وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اگر کسی کے سسٹم میں، کسی انڈیویجول کے ذہن میں بھی اللہ کی توفیق سے خیال پیدا ہو جائے تو بہت کچھ چھٹ جائے گا. دوستوں، یہ بہت عمومی محفل نہیں ہے، بہت خواص کی محفل ہے. خصوصی تربیت اور خصوصی میسج کی ڈلیوری کی نشست ہے یہ، جس میں میسج ڈلیور کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ کیسے ایکٹیویشن ممکن ہے، کیسے بلند حوالہ جات کے ساتھ اپنے آپ کو راہ پر. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ ایسے مقبول ہوئے کہ ان کا قصیدہ تو 4 دانگ عالم میں پڑھا جا رہا ہے. آپ کو صحت و سلامتی اور شفا آقا کی رضائے مبارک سے ملی. قصیدہ بردہ شریف ایک مارکۃ الآراء. پہچاننے والوں کی بات ہے. مکے کے سارے سردار نہیں پہچان رہے اور پہچان رہے تو بصیری پہچان رہے. کیا بات ہے بھائی، زبردست بات ہے. مکے کے سارے سردار جنہوں نے پوری حیات مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا، صادق اور امین ہیں. بصرہ جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں تجارت کے لیے، تو اپنا نہ صرف مال و متاع، سونا چاندی، بلکہ اولاد اور بیویاں بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہی پورے شہر میں ایک صادق ہے، یہی پورے شہر میں ایک امین ہے کہ ہم سفر سے جب واپس آئیں گے ہمارا مال بھی مل جائے گا، ہمارے بچے بھی مل جائیں گے. کیسا؟ مگر معروف فرماتے ہیں صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد. سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پر پڑ جاتے ہیں. صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. جیسے غرض آتی ہے تو ہنر مٹ جاتا ہے. غرض آ گئی، سرداری کا زام ہے، اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے فرستادہ نبی کی
ہجو کر رہے ہیں، معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہیں، کعبے کے صحن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہیں، ایسے میں وہ تکبر کا مارا ابو جہل اونٹ کی اوجڑی اوباش لڑکوں کے لوفر لڑکوں کی مدد سے لا کر آقا کے پشت پر رکھ دیتا ہے۔ اتنی بھاری ہوتی ہے وہ اونٹ کی، تصور کریں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اونٹوں کو، قربانیاں دیکھ رہے ہیں، کتنی بھاری ہوتی ہے وہ اونٹ کی اوجڑی ہمارے آقا کے پشت پر کون رکھتا نظر آ رہا ہے؟ وہ جو تکبر کا مارا ہوا ہے، جو نہیں پہچان رہا۔ بصرہ حبشہ سے آگے بلال پہچان رہے ہیں، فارس سے آگے سلمان پہچان رہے ہیں، اور جو پوری زندگی دیکھ رہے ہیں وہ نہیں پہچان رہے ہیں۔ کیسی بات ہے؟ کیا اللہ نے پردہ ڈال دیا؟ یقینی طور پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی روایتیں ہیں مختلف تفاسیر میں، جس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ سر راہ جا رہے تھے، آپ نے کملی چادر اوڑھی ہوئی تھی، جب زمین علیہ السلام نے پوچھا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پوری صورت ہے کہ رات کے ایک پہر سے کم یا ایک پہر سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کر، ورتل قرآن ترتیلا، کم کھڑے ہوں یا زیادہ کھڑے ہوں آپ کو اختیار اللہ نے دیا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اختیار نہیں دیا، اختیار تو اللہ نے پورا دے دیا۔ اب آپ پہلے چھوٹا کھڑا کم کھڑے ہونا چاہیں آپ کی مرضی، زیادہ جاگیں آپ کی مرضی، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس بات کو بیان مولانا نے آج کی نشست کے لیے منتخب کیا۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے اعتبار سے بھی یہ مضمون آج اس فقیر نے پسند کیا۔ یا ایھا الخوان مزمل نبی راضی سبب کے برو از گلی میں بول حرف، سر مکش اندر گلی مو رو مپوش کہ جہاں جس میں سرگرداں تو ہوش۔ اے وہ کملی اوڑھنے والے، معلوم کی پھر کی کیا پرواز کی کیفیت کیا ہے کہ فرماتے ہیں سر مکش اندر گلی میں رو مپوش، کہ آپ لوگوں کی ان باتوں سے، لوگوں کی اس طرح سے تضحیق کرنے سے پریشان نہ ہوں، قرآن کی تلاوت کریں، رات کے کچھ پہر کم یا زیادہ آپ کا اختیار کھڑے ہوا کریں، لوگوں سے دور رہ کے جہاں جس میں سرگرداں تو ہوش، کہ سارے عالم جسم کی طرح ہیں اور آپ کی مثال اس میں روح کی طرح سے ہے۔ سارے سر مکوش اندر گلی میں رو مکوش کہ جہاں جس میں سرگرداں تو ہوش، کہ اگر ہوش سارا عالم سرگرداں ہے، چکر لگا رہا ہے، اگر ہوش کسی کے پاس ہے تو وہ آپ ہی کے پاس تو ہے، باقی کوئی ہوش میں نہیں ہے، سب بے ہوش ہیں۔ ہوش میں ہے تو کون ہے؟ ایک ذات مبارک ہوش میں ہے جو اللہ کے ہاں ہے مشو پنہا زننگے مدعی کہ تداری نور وحیے شمی، کہ آپ کے پاس کیا فضیلت ہے؟ کیا فضیلت؟ آپ کے پاس وحی کی فضیلت ہے، اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، اللہ آپ کے پاس وحی ہے۔ قم اللیل کی شمی اے حمام شمع یم شد بود اندر قیام، آپ کی مثال جہانوں کی تاریکی میں شمع کی سی ہے جو رات کو جلتی ہے اور روشنی پھیلاتی ہے۔ اے قم اللیل کے شمعی اے حمام شمع یم شد بود اندر قیام، بے فروغت روز روشن ہم شب، آپ کے بغیر دن بھی سیاہی کے مانند ہے، آپ کے بغیر دن بھی سیاہی کے مانند ہے۔ باز کشتی باں دری بحر صفا کیت نوحی ثانئی اے مصطفیٰ، یہ جہاں گمرہی کا شکار ہے، یہ سرگرداں ہے، یہ پریشان ہے، ان تمام پریشانیوں کا، ہر دور کی پریشانیوں کا اگر کوئی مداوع کر سکتا ہے تو آپ کی ذات مبارک ہے۔ آپ کی مثال اس کشتی باں کی طرح سے ہے جیسے نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کر سمندر میں پانی کو اللہ نے خود وہاں پر بھیج دیا، تو آپ کی مثال کیا ہے؟ باز کشتی باں دری بحر صفا کیت نوح ثانئی اے مصطفیٰ، کہ آپ دوسرے نوح ہیں، لوگوں کی کشتیاں، لوگوں کی حیات،
لوگوں کی زندگی اگر خطرے میں ہو تو آپ کی مثال وہ ہے کہ آپ کے صدقے اور طفیل میں اللہ انہیں ساحل پر پہنچا دیتا ہے. اللہ انہیں راہ شناسی می بولت بول بوب ہر رہے لاقوس اندر راہ آپ کہ سمندر میں چلنے کے لیے جیسے کشتی ضروری ہوتی ہے تو دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کی ذات مبارکہ کو پسند کیا ہے. یہ اللہ کا انعام. خضر وقتی غوث ہر کشتی کوئی آپ وقت کے خضر ہیں. پہلے مثال دی کہ آپ وقت کے نوح ہیں, نوح ثانی ہے. آپ یہاں فرما رہے ہیں خضر وقتی غوث ہر کشتی کوئی ہم چروح اللہ مکن تنہا روی. وقت کے خضر ہیں, وقت کے غوث ہیں, آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے ہم چروح اللہ مکن تنہا روی. آپ کو یہ زیبا نہیں ہے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے غمزدہ ہو کر. بات آخر اسلام کی ہے, ہر دور میں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تھا امروز. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تھا امروز. چراغ مصطفی سے شرور بولابی. ہر دور میں سلسلہ چلتا ہے. آقا کے امتیوں میں جو اہل اللہ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. وہی سنت یہاں پہ بھی چل رہی ہے کہ ہر حق کی راہ پر چلنے والوں کے راستے میں بے شمار امتحانات آتے ہیں, اور وہ امتحانات کو اللہ کی مدد سے, اپنی استقامت سے اور اللہ کی مدد سے سر کرتے جاتے ہیں. خضر وقتی گو سے ہر کشتی توئی ہم چرو اللہ مکن تنہا روی. رولہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حوالہ ہے. مثنوی شریف ہر شعر کو بہت احتیاط سے دیکھنا اور پڑھنا ہوتا ہے. کس وقت قرآن کی کون سی آیت اور کس وقت قرآن کا کون سا واقعہ مولانا ایک شعر میں بیان کر دیں گے, یہ مولانا ہی کا خاصہ ہے, کسی اور کی بس کی بات نہیں. یا خضر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, یا نوح صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, یا روح اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے کنارہ کش رہتے تھے, تنہا سفر کرتے تھے. عجیب آپ کی ذات مبارکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ہے, علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, کہ عامت الناس سے دور رہتے تھے, کنارہ کرتے تھے, اور ضروریات اسباب پر تکیہ کم سے کم کرتے تھے. بھئی ظاہر ہے کہ اس میں بات ہوئی ہے وہ روح اللہ ہیں, اللہ کے امر سے پیدا ہوئے ہیں, تو دنیاوی چیزیں کہاں ان کو بھاتی ہیں. ایک پیالہ پاس تھا اور ایک کنگا تھا. لیکن دیکھا کہ بندہ جو ہے ایسے ہاتھ کر کے پیالہ بنا کے پانی پی رہا ہے تو اس پیالے کو توڑ دیا, فارغ کر دیا. اور ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے انگلیوں سے کنگھی کر رہا ہے, ایسے کر رہا ہے. یہ سب مثالیں ہیں, سمجھنے والوں کی نشانیاں ہیں اس میں. تو جب وہ دیکھا کہ کنگھی ایسی بھی ہو سکتی ہے تو کنگھی کو بھی فارغ کر دیا. اس حد تک کنارہ کش رہے معاملات سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں ماں فرماتے ہم چرو اللہ مکن تنہا روی, کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے اکیلے تنہائی نہ اختیار کریں, آپ نہ لیٹ جائیں, آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے. بدر بر صدر فلک شد شب رواں. آپ کی مثال ایسی ہے کہ آسمان کے 14ویں چاند, رات کا چاند جیسے آسمان پر دوڑتا ہے تو نیچے کتے جو ہیں بھوکتے ہیں اور دوڑتے ہیں اس کے ساتھ. آپ کی مثال آسمان کے چاند کی طرح سے ہے, اور یہ آپ کے خلاف باتیں کرنے والا ہر دور کی بات نہیں ہوتا, قیامت تک کے لیے فارمولہ ہے یہ. بدر بر صدر فلک شد شب رواں. بدر بر صدر فلک شد شب رواں. شیر رو نگزاد از بانگے سگاں, کہ کتوں کے چیخنے کی, چلانے اور بھونکنے کی وجہ سے راستہ تبدیل نہ کریں. ہمیشہ کے لیے بات ہے دوستوں, ہر دور میں جو فتنے آج بھی ہیں ان کے لیے مولانا کا یہ والا شعر ہے کہ آپ کی مثال آسمان کے چاند کی طرح سے ہے, اور آپ کی مخالفت کرنے والوں کی
آپ کے مخالفت کرنے والوں کی بھی اور آپ کے رضا مبارک میں چھپنے والوں کی بھی، جو آپ کی چھتری میں آ گئے، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا نظر آتا ہے تو ان کی مثال مولانا فرماتے ہیں کتوں کی طرح ہے. تانہا ہم چوں سگا بر بدر تو بونگ بھی دورن تو یہ صدر تو، کہ وہ کتوں کی طرح بھوک رہے ہیں، اور آپ کی مثال آسمان کی چاند کی طرح سے ہے. ای سگو کردند از امر انستو از صفا وہ کنا بر بدر تو، کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کیا جائے؟ خاموشی اختیار کی جائے. قرآن کا مضمون یہ ہے. جب مولانا فرماتے ہیں جب اہل اللہ گفتگو کریں تو تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم بھی خاموشی اختیار کرو. کس بات کو کس بات سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ مولانا ہی کا خاصہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، عام اصول اللہ نے بنا دیا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمتوں کی بارش ہو. غور سے دیکھیں کیا اس زمانے میں قرآن کی قدر و منزلت اس انداز کی ہو رہی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے؟ نہ قرآن کی ہو رہی ہے، معاذ اللہ میرے منہ میں خاک ہو، نہ صاحب قرآن کی ہو رہی ہے. جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے. مولانا ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. قرآن کا مضمون اخسؤوا فیہا، جب سارے رند اور گنہگار جہنم میں جائیں گے تو وہاں جا کے وہ اللہ کو پکاریں گے، اے اللہ یہ فرشتے کوڑوں سے، آتشی کوڑوں سے مار رہے ہیں، اے اللہ یہ ہمیں نجس چیزیں پینے کے لیے دے رہے ہیں. اللہ اللہ بہت زیادہ کہاں ہوگی؟ امام فرماتے ہیں کہ جو کافروں کا جو سب سے زیادہ جو نعرے لگانے کی جگہ ہے وہ جہنم ہے. جہنم میں جا کے وہ نعرے لگائیں گے بہت زیادہ، اے اللہ مدد کر، اے اللہ مہربانی کر، اے اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے، آگ کے کوڑوں سے نکال دے. تو وہاں پہ مولانا فرماتے ہیں اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. قرآن کا مضمون ہے اسی میں پڑے رہو، بات نہ کرو. ولا تکلمون، بات مت کرو. جب اخسؤوا آمد جواب ہر دعا کے نتیجے میں جواب آ رہا ہے اخسؤوا فیہا. وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کون سی والی؟ جو جہنم میں. بھئی یہ دنیا بنائی گئی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے. یہاں تو سمجھ نہیں رہے، بہت مصروفیت زیادہ ہے. تو وہاں جا کے سمجھیں گے جب پٹائی ہوگی. جب پٹائی ہوگی تو جب سمجھیں گے تو پٹائی کام نہیں آئے گی وہ پکارنا. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں پڑے رہو، بات نہ کرو. یہ اللہ کا فرمان قرآن میں ہے. وہ فرماتے ہیں اخسؤوا آمد جواب ہر دعا. اخسؤوا آمد جواب ہر دعا کے نتیجے میں جواب آ رہا ہے خاموش رہو، بات نہ کرو. ولا تکلمون، بات نہ کرو. اخسؤوا آمد جواب ہر دعا، چوب رد باشد جواب ہر دغا. ہر چالاکی اور مکاری کا جواب یہ چوب، ڈنڈا ہے جو وہاں پڑے گا. تو پہلے معاملہ یہ ہے کہ چاہے وہ عتبہ ہو، امیہ بن خلف ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، جس نے لباس بشریت کا پورا دور دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو نہیں پہچانا اور واصل جہنم ہوئے تو جہنم میں جا کے چیخ و پکار کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب ابو لہبی فکر اور ابو جہلی فکر کے مطابق زندگی گزارنے والے متکبروں، خود پسندوں، اپنی چالاکیوں سے دنیا جمع کرنے والوں کے لیے نافذ یہ ہے کہ ان کا انجام وہی ہوگا کہ ان کی پکار اگر وہ چیخیں گے بھی تو ان کے پکار کو نہیں سنا جائے گا. کار ہادی ای بوت تو ہادی ماتم آخر زبارہ شاد ای، کہ آپ وقت کے ہادی بھی ہیں، آپ ہدایت بخشنے والے بھی ہیں. قوموں کو گمراہی سے نکال کر
اللہ سے تعلق کی کیفیت میں لانے والے آپ ہادی ہیں. مکار ہادی و تو ہادی، کیونکہ آپ ہادی ہیں. ماتم آخر زمارہ شادی، اسی لیے آپ کی ہدایت کے نتیجے میں آخری زمانے کے لوگ خوشیاں منائیں گے. کیسی دلیل آ گئی زبردست خوشیاں منانے کی آ گئی نا، کہ آخری زمانے کے لوگ دیکھ کے ایمان لانے والا معاملہ اور ہے، اور سن کے ایمان لانا اللہ ولی کیا مرتبہ ہوگا پھر. کہ بس عقیدت کا وہ لیول ہے کہ جنہوں نے دیکھا وہ تو دیکھا ہی دیکھا، جنہوں نے صرف سنا، قرآن کو پڑھا، آج مبارکہ کو کا ورد کیا، پڑھا، اس کے بعد آپ سے کیسا عشق پیدا ہو گیا علامہ بوسیری کے دل میں. دیکھا تو نہیں تھا نا، کہاں دیکھا تھا؟ بغیر دیکھے علامہ شرف الدین بشیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ایسی پیدا ہوئی کہ بعد والوں کے لیے شادمانی اور خوشی کا سبب قرار پائی. ایک اور شعر جو اکثر میں محافل میں پڑھتا ہوں، اس مضمون کا حصہ ہے. ہر کے در مکرے تو دورت دل گرو، ہر کے در مکرے تو دورت دل گرو، گردن اشرا من زنم تو شاد رو. اللہ فرماتا ہے یہ آپ کی دل آزاری کر رہے ہیں، جبرائیل امین کو بھیجنا پڑ گیا. یا ایھا المزمل کی آیت قرآن میں قیامت کے لیے رقم کر دی گئی. تو اللہ فرماتا ہے یہ چالاکیاں اور جو مکاریاں کر رہے ہیں آپ کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کے لیے، قوم کی قوم بک جاتی ہے، پوری انڈیویجول تو نہیں، پوری قومیں بک جاتی ہیں، سودا کر لیتے ہیں دنیا کا نبی کی محبت کے مقابلے میں، اور مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں. وہ فرماتے ہر کے دار مکرے تو دورہ دل گرو، گردن اشرا من زنم. ان کی گردنوں کو اللہ فرماتا ہے ان کی گردنوں کو میں توڑوں گا. جو آپ کے مقام و مرتبے کو، آپ کی فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی گردنوں کو اللہ فرماتا ہے کہ میں توڑوں گا. ہوتا کیا ہے، یہ بڑا زبردست قسم کا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. جو اس راستے پر چل پڑتے ہیں نا، مکاری اور چالاکی کے راستے پہ، اللہ انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور بہت سارا مال و متاع جو وہ چاہت کرتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ مزید گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی ایسے ولی کا نام لے کے مجھے بتائیے جو بہت مال و متاع ہو، کہیں نہیں ہے، کہیں مثال نہیں ہے. بلکہ جو آیا وہ سارا بٹ گیا، اسی دن بٹ گیا. نظام الدین اولیاء رحمہ کا واقعہ پیچھے سے سنایا گیا کہ کیسے سارا کا سارا تقسیم کر دیا جاتا تھا. ایک موقع پہ بات سے بات یاد آ رہی ہے، ایک مجذوب جو جذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اپنے اختیار کو استعمال کر کے، ہم آپ استعمال کر کے بہترین لباس پہنتے ہیں، بہترین ٹوپیاں پہنتے ہیں، بہترین شالیں اوڑھتے ہیں، اور جسے اپنے آپ کو مٹا دیا ہو، خستہ حال سڑک کے کنارے کہیں بازار نظر آتا ہے، اور عام لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا عام لوگ ان کے اندر کے حال سے واقف ہوتے ہیں؟ وہ تو مٹ چکا. تم سنورنے میں لگے ہوئے ہو، وہ بگڑنے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. کس کو؟ رب کو راضی کرنے میں مصروف ہے، دنیا داری میں مصروف نہیں ہے. ایک ایسے ہی مجذوب نے ایک بندے سے کہا کہ بتاتا تھا، لوگ پوچھا جب تو بتائیے میرے بارے میں. ایسے بھی ہوتے ہیں عقیدت مند کہ تیرے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو ایسا رہے گا، بول بڑبڑا کے نکل جاتے ہیں. تو اس کو بڑی مایوسی، بڑا پریشان ہوا. تو ایک بندے نے، اس کے دوست نے کہا کہ ایسا کر تو جا کے نا نظام الدین اولیاء سے مل لے. اس کے دل میں خیال آیا. تو جب وہ پہنچا ساحل، تو اتفاق سے کچھ بھی نہیں تھا، کہ رکھنے کا تصور ہی نہیں ہے، بانٹنے کا تصور ہے. بانٹتے چلے آ رہے ہیں، بانٹتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ بندہ جب گیا تو اتفاق سے کچھ نہیں تھا. تو ایک بکری بندھی ہوئی تھی سینڈ میں، کہنے لگے بیٹا اور تو کچھ ہے نہیں اس وقت، یہ بکری ہماری تم لے جاؤ. اچھا، وہ بکری میوے کھاتی تھی، لوگ مٹھائیاں لاتے تھے وہ کھاتی تھی، بہترین چارہ کھانے کو اس کو ملتا تھا. وہ بکری جو ہے وہ کہا تم یہ لے جاؤ، جا کے اپنا کام چلاؤ. اور وہ بکری لے گیا. بیوی اس نے ایک ادھم مچایا، گھر میں کھانے کو نہیں ہے. کہ نظام الدین کی بکری تو میوے کھاتی ہے اور فروٹ کھاتی ہے، جلیبیاں اور چمچم کھاتی ہے، تو اس کو کہاں لے آیا؟ اور سلواتے سنائے اس نے. وہ بکری لے کے چرانے نکل گیا. جب چرانے نکلا تو جنگل میں چلا گیا. تو وہاں بچپن کا اس کو بھی دوست مل گیا جو وارڈن جنگل کا نگراں بنا ہوا تھا، اس زمانے میں تھا وہ. تو اس نے دیکھا تو پہچان لیا. کہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہ فارغ ہوں آج کل، دیکھو یہ کر رہا ہوں. کہ تو ایسا کل آئیو میرے پاس،
میں تجھے صاحب سے ملاؤں گا، تیری نوکری کروا دوں گا. تو کل کو گیا اور جا کے دیکھا اس کی جاب کا سلسلہ ہو گیا، نوکری ہو گئی اس کی. نوکری کچھ دنوں میں حالات بدل گئے. وہ مجذوب ملا راستے میں دوبارہ کہ تو کہتا تھا میرے حالات نہیں بدلیں گے اور ابھی دیکھ میں بالکل صحیح ہو گیا ہوں. چلے نظام الدین کی بکری واپس کر، پھر تجھ سے پوچھوں گا میں تیرے اندر کتنا کرنٹ ہے، تیرے اندر کتنا وقت ہے، تیری کتنی صلاحیتیں ہیں، پھر میں پوچھوں گا پہلے بکری تو واپس کر نظام الدین اولیا کی. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ بانٹنے والے زری زربخت کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی پیروی کر رہے ہیں، آسمان کے چاند کی پیروی کر رہے ہیں. اگر زمین کے 2 4 6 8 10 8 10 12 مخالفت کر رہے ہیں یا پیچھے کیا کہتے ہیں بیک بائڈنگ کر رہے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ جو ہے امر ہے. ہر کردار مکرے تو دورت دل گرو گردن اشرا من ظلم کو شادرو، کہ آپ مطمئن رہیے ان مخالفین کی تا قیام قیامت تک کے لیے. ہمارے ساتھی یہ فیس بک پہ ڈالتے ہیں، میرا بیان لائیو چل رہا ہے اس وقت بھی، میں پورے وثوق اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات یہاں پڑھ رہا ہوں. ہر کردار مکرے تو دورت دل گرو گردن اشرا من ظلم تو شادرو. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. پھر ہمیں کیا لوگ کہیں گے صاحب پھر آپ عملی طور پہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. عملی طور پر جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے جینیٹک کوڈ میں جو کثافتیں جمع ہمارے اندر ہو گئی ہیں، پہلے اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی سے عشق معاملہ جو ہے وہ ہمارے اندر تہ در تہ موجود ہے، مگر پہلے مرحلے میں اپنی شکل تو صاف کر لیں کہ ان کو فیس کر سکیں. پہلے اپنا سراپا تو ہم صحیح کر سکیں. تو اللہ کا وعدہ ہے اور تا قیام قیامت تک کا وعدہ ہے. چوں تو اسرافیل وقتی راست خیز راست خیز سوز پیشش راست خیز. آپ کی مثال اسرافیل کی طرح سے ہے. اسرافیل جب قرب قیامت میں قیامت کے ظہور سے پہلے سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے. 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہوگا جب قیامت برپا ہوگی. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. پہلے سور کے پھونکنے سے تمام حیات جو ہے وہ گزر جائے گی. پھر آپ دوسرا سور پھونکیں گے تو دوبارہ زندگی مل جائے گی. تمام لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. مولانا فرماتے ہیں چوت اسرافیل وقتی رات، آپ وقت کے اسرافیل ہیں. آپ کی پکار، آپ کی محنت سے مردہ قومیں زندہ ہو جائیں گی. مردہ قومیں کیا ہوں گی؟ زندہ ہو رہی ہیں. کسی ریسرچ اسکالر نے یہ اپنی کتاب میں ریسرچ کی کہ ازل سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک پورے عالمین میں 15% ترقی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے 63 سالہ حیات مبارکہ میں وہ ترقی 75% تک چلی گئی. آپ کثر اصنام بتوں کو توڑنے اور ترقی اقوام کے لیے اللہ نے آپ کو متعین کیا اور اپنے پاس رکھا. صرف کسی کی عمر 1000 سال ہے، کسی کی عمر 700 سال ہے. انبیاء میں صرف 63 سال کی دوری اللہ سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 63 سال 63 سال کی دوری. مگر کیا ہوا کہ انسانیت کو 75% تک ترقی کے منازل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے حصے میں آئی. 75% تک حصے میں آئی. چوت اسرافیل وقتی راست خیز راست خیز سوز پیشش راست خیز. کیا وقت کے اسرافیل ہیں. آپ وقت کے کیا ہیں؟ اسرافیل کے پھونک سے کیا ہوگا؟ زندہ ہو جائیں گے. اچھا بھائی، سریرا جا رہے تھے ابو جہل جو قد اور قدورت رکھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ. جب معراج کا واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چل کر واپس آئے. جو آسمانوں پہ چلا ہو، مولانا کا موقف یہ کہ زمین کی کون سی بات ہے جو آپ سے چھپی ہوگی. دلیل کیسی مولانا کے پاس؟ جو آسمان پر چلے ہوں، بے دھڑک چلے ہوں اور سر کی آنکھ سے اللہ موسیٰ سے ہوش رفت بیک جلوہ صفات. موسیٰ ہوش کھو گئے ایک صفت کی جلوے کی وجہ سے. موسیٰ سے ہوش رفت بیک جلوہ صفات تو عین ذات بھی نگری در تبسمی. اور آپ عین ذات کو دیکھ رہے تھے اور تبسم فرما رہے تھے. کیا مقام ہے؟ شب اسرا کی جب بات آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطاف میں بتائی
تو جب آپ نے اعلان کیا اس مجمع میں ابو جہل موجود تھا. ابو جہل نے سوچا کہ اب آپ کے سب سے عزیز دوست ابا بکر کو آپ سے دور کرنے کا موقع مل گیا. وہ بھاگا بھاگا ہوا اس بیراج کے واقعہ سن کر حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ کہاں مہر الخور واقعہ ہے. عقل حیران ہو جاتی ہے، کیسے ممکن ہے ایک رات میں گئے اور تمام معاملات دیکھ کر آ گئے. کون عقل کو تسلیم کرے گی؟ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. چونت اسرافیل وقتی راستیز احتقیز صوت پیجاز راستی چیز ورنبا شد اہل این ذکر و خنوس پس جواب الاحمق ہے سلطان سکوت. ورنبا شد اہل این ذکر و خنوس پس جواب الاحمق ہے سلطان سکوت. اس طرح کے لوگوں کی باتیں جو نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان کے دن کو منانے والوں کے ساتھ گستاخانہ طرز فکر اختیار کرتے ہیں، اس کا جواب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ وہ احمق ہیں جن کا جواب دینا بھی مناسب نہیں. ٹھیک ہے، ان کا جواب دینا بھی ذات سماحق سکوت آیت جواب چون بود جانا دعا نامستجاب. کہ ایسے پہلی مثال یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، خاموشی اختیار کر لی جائے. کہ قرآن کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم قریش کے مشرکوں کے کافروں کے خداؤں کو برا کہو گے تو نہ کہو، اس لیے نہ کہو کہ اگر وہ پلٹ کر تمہارے خدا پر تمہارے رب پر تنقید کریں یا گفتگو کریں تو مناسب نہیں ہوگا. یہاں پر مزار سما حق سکوت آیت جواب چون بود جانا دعا نامستجاب. کیونکہ دعا ایسے لوگ جب بات کریں ان سے بات نہ کرو، کیونکہ اللہ بھی ان سے بات نہیں کرتا. جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. ان کی جہل کی وجہ سے، ان کی جہل کی وجہ سے، ان کی کدورت کی وجہ سے اور ان کے حق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی. دعا ذا سماس حق سکوت، کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ احمقوں سے بات نہیں کرو. تم نبی کی ذات پر تنقید کرنے والے، ان کی حق تلفی کرنے والوں سے بات نہ کرو. پہلی بات تو یہ سمجھا دی. اب کیا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی باتوں کا جواب تو اللہ بھی نہیں دے رہا. وہ صبح سے لے کے شام تک دعائیں کر رہے ہیں، راتوں کو جگائی بھی ہو رہی ہے، مگر وہ دعائیں مستجاب اس لیے نہیں ہو رہی کہ اللہ کی بارگاہ سے ان کو رد کر دیا. کیوں بوت جانا دعا نا مستجاب، کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ان کی دعائیں کیوں جواب احمق آمد خاموشی در درازی در سخنچو میں کشی. تو بات یہ ہے کہ جاہلوں کے جواب جاہلاں باشد خاموشی، کہ جہاں جاہلوں کا جواب کیا ہے؟ خاموشی ہے. اس طرح سے جو اللہ سے دور ہیں ان کی دعائیں گو کے نام مسلمانوں والے ہیں. سخت بات بعض اوقات آ جاتی ہے، رہ کے گزر بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں تو جگانے کا عمل ہے کہ اگر ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی، ہمارا گڑگڑانا کامیاب نہیں ہو رہا، ہمارے روز و شب کے معاملات میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو یہ سمجھ رکھو کہ اس نے رب کائنات نے سکوت اختیار، خاموشی اختیار کی ہے، تمہارے سوال کا جواب نہیں دے رہا. درمیان میں بات ہو رہی تھی کہ ابو جہل کے بارے میں. ابو جہل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطاف میں کھڑے ہو کر اپنے سفر کے احوال بیان کیے تو ابو جہل نے یہ خیال، عمر ابن حشام جس کا نام تھا، جو ابو جہل
اس کا لقب پڑ گیا تا قیامت تک کے لیے. اس نے یہ خیال کیا کہ آج موقع اچھا ہے کہ میں جا کے ان کے سب سے اچھے دوست جس پہ جو ان کے ساتھ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ابا بکر اتفاق سے اس مجلس میں نہیں تھے, وہاں موجود نہیں تھے, ان کو جا کے بتاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ ان باتوں کا آپ یقین کرتے ہیں جو بیان کر رہے ہیں آگے, کہ آپ ایک ہی رات میں آسمانوں تک گئے اور سب کو اللہ سے ملاقات کیا, فرشتوں کو دیکھا, جہنم جا اور جنت کا مشاہدہ کیا. کہوں گا تو وہ کہیں گے کہ نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو یہاں سے ان کے دل میں میل معاذ اللہ آ جائے گا. تو یہ وہاں پہنچا, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. کہنے سنا آپ کے دوست کیا کریں, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے وہ ایک رات میں عرش تک گئے اور آسمانوں تک گئے, اللہ سے ملاقات کی, جہنم اور دوزخ کا مشاہدہ کیا. تو حضرت ابا بکر نے پوچھا کہ تم نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی؟ ہاں میں نے سنی, میں موجود تھا مجمع میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے؟ ہاں وہ خود ہی فرما رہے تھے. تو اس کا خیال یہ تھا کہ جیسے میں سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ فرما رہے تھے اور میں نے سنی ہے تو شاید یہ بگڑ جائے گا, ہٹ جائیں گے, معاذ اللہ معاذ اللہ. آپ نے فرمایا کہ جہاں سے وحی آتی ہے اگر آپ وہاں تک چلے گئے تو ابا بکر کو اس میں کوئی شک نہیں ہے, جہاں سے وحی آتی ہے وہاں تک آپ چلے گئے. آپ یہ فرما رہے تھے اور آقا کے دربار سے صدیقیت کا لقب آپ کو مل رہا تھا کیونکہ آپ تصدیق کرنے والے قرار پا رہے تھے. وہی ابو جہل نے ایک مرتبہ سرے راہ جو ہے کچھ کنکریاں اٹھا لی ہاتھ میں, کچھ کنکریاں اٹھا لی اور ہاتھ میں بند کر لی. سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات, راستے پہ ملاقات ہو گئی. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم آسمانوں کی باتیں کرتے ہو اور تم بتا سکتے ہو کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے؟ میری مٹھی میں کیا بتا سکتے ہو؟ تم آسمانوں کی باتیں کرتے ہو, جبکہ شق القمر کا واقعہ بھی مکہ کی وادی میں لوگوں نے دیکھا مگر ان کے کج پن اور ٹیڑھ پن میں فرق نہیں پڑا. تم بتا سکتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے؟ اے اللہ کے غضب کے شکار, نبی سے بغض و عناد رکھنے والوں, اس حقیقت کو اس انداز میں دیکھو کہ ستون حنانہ جاری کر رہا ہے. آسمان کی چاند کی پیشانی کو مکہ مکرمہ میں کھڑے کر ہو کر اللہ کے نبی نے انگشت شہادت سے 2 ٹکڑے کر دیا. دیکھنے والے تو ایک ہی سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے؟ میں نے کہا ہاں یہ دوسری بات صحیح ہے. اس کا خیال تھا کہ ناممکن بات ہے, ظاہر پرست کی سمجھ میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں, یہ عشق کی باتیں ہیں. دراصل ظاہر پرست کی سمجھ نہیں آتی ہیں. جیسے اس نے کہا کہ ہاں جو تمہارے ہاتھ میں ہے, تو کنکریوں نے کہا گفت, کیا کہا کنکریوں نے؟ کلمہ شہادت لا الہ گفت الا اللہ, گفت لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑا کنکریوں نے ہاتھ میں. جب اس نے آواز, کنکریوں کی آواز ہے, رکھے گا کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کی آواز جب ابو جہل نے سن لی تو کنکریوں کو زمین پر پھینک کر چلا گیا کہ ان کا جادو معاذ اللہ ہر جگہ چلتا ہے, ہر جگہ. گو لا الہ گفت الا اللہ, گو مانیے احمد رسول اللہ. کہ بھی 7 لاکھ مقام و مرتبہ کون بتا رہی ہیں؟ ہاتھ کی کنکریاں تو بتا رہی ہیں. یہ 6 فٹ کے وجود جو ہے پہچاننے سے اب تک قاصر ہیں, پہچاننے سے اب تک حاضر ہیں. اس لیے ہے کہ آپ کی مثال تو آسمان کے 14ویں رات کی چاند کی طرح سے ہے, اور زمین پہ اگر کتے چاند کے کو دیکھ کر, چمکتے ہوئے روشن کو دیکھ کر زمین پر بھو بھو کر رہے ہیں تو معلوم فرماتے ہیں کہ ان کی مثال پھر کیا ہے. ہر دور کے لوگوں کے لیے مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب عالمتاب کی طرح سے ہے, اور زمین پر مخالفین کی مثال کتوں کی طرح سے ہے, کتوں کی طرح سے ہے. ایک موقع ایسا ہوا مثنوی شریف میں مولانا, جیسے میں نے عرض کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کی تدفین میں شامل ہو کر وہاں فرماتے ہیں کہ بیج کو زمین میں دبایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. موت کا زاویہ کیسے ڈفرینٹ نہیں کہ جو بیج ہے, وجود کا جو بیج ہے, اس کو زمین میں دبایا. دباتے ہیں جب تدفین ہوتی ہے. جو کامل ہوتے ہیں بات سے بات نکل رہی ہے, پھر بات سے پھر بات نکل رہی ہے. جو کامل ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟
بیج اگر ٹوٹا ہوا ہو گھسا ہوا ہو تو پودا نہیں نکلے گا. ٹوٹا پن گھسا پن پیدا ہوگا نبی کی مخالفت سے. جو ثابت و سالم ہوں گے کیا ہوں گے؟ وہ نکل آئیں گے روشنی پھیلانے کے لیے. ایک علاقے میں ایک گورکھن تھا جو مردوں کے کفن نکال کر چوری کر کے بیچتا تھا. بڑا مشاق ماہر تھا وہ. تدفین کے آخر وقت میں ایک پتھر کنارے سے ایسے شروع سے ہٹا کے رکھتا تھا اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اس کا تو آرٹ تھا، وہ کمال تھا اس کا. اور رات کو آ کے وہیں سے ہاتھ ڈال کے ایسے کھینچ کے نکال لیتا تھا. اور خوب لٹھا بک رہا ہے بازار میں. تو کہاں چھپتی ہے بات؟ جو لٹھا لالا کے بیچ رہا ہے، جس کی تدفین ہوئی اس کا لٹھا بک رہا ہے بازار میں. کچھ دن مشہور ہو گئی بات کہ یہ کفن جو گورکھن ہے یہ ایک لٹھا بیچتا ہے، کفن بیچتا ہے چرا کے. تو اس علاقے میں بزرگ تھے، روشن ضمیر تھے. روشن آنکھیں اور روشن ضمیر ہونے کی دعا ہر وقت کرنی چاہیے. آنکھیں بھی روشن ہو جائیں اور ضمیر بھی روشن ہو جائے. تو ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا. اپنی مرضی سے جاتے ہیں نا بھائی، اپنی مرضی سے جاتے ہیں نا. اپنی جان آفری کے حوالے وہی کرتے ہیں جو اگلی منزلوں کو دیکھ لیتے ہیں. جو دیکھ لیتے ہیں وہ یہاں سے اچھی دنیا کو دیکھ لیتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں. جانے کا وقت قریب آیا تو اس کو بلایا، اس سے گورکھن کو مٹھائی کا ڈبہ دیا، ایک جوڑا کپڑے بھی دیے اور اس سے کہا بیٹا بات سنو، ہم نے سنا ہے کہ تم یہ کرتے ہو، ہمارے ساتھ نہیں کرنا. ارے حضرت لوگوں نے خواہ مخواہ میں میرے بارے بات پھیلائی ہوئی ہے، مجھے بدنام کر رہے ہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. بہرحال ہم نے تمہیں سمجھا دیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت جی کا وصال ہو گیا. لوگوں نے سارا مرحلہ مکمل کیا. اب یہ رات کو اپنی عادت کے مطابق، برائیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ اس کے برے ہونے کا تصور مٹ جاتا ہے. برائیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مستقل اس پر چلتے رہیں لوگ، یہ بتاتا ہے کہ وہ شیطان اس کو برائی کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے کہ کچھ بھی تو نہیں ہے، صحیح چلنے دو. اور چل رہے ہوتے ہیں لوگ. تو اس نے وہی کیا، رات کو گیا، پتھر ہٹا کے ہاتھ ڈالا تو پہلی بار کسی زندہ سے واسطہ پڑا، اندر ہاتھ پکڑ لیا گیا. تو ہاتھ پکڑ لیا تو پہلی بار دیکھا اسے. بچپن سے خبریں کھود کھود کے لوگوں کو دبا رہا تھا، پہلی بار دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اس کی روح قبض ہو گئی، مر گیا، وہ وہیں مر گیا. اپنے خلیفہ خاص کو خلیفہ خاص بننے کی کوشش کرنی چاہیے. خلیفہ خاص کو جو انہوں نے اشارہ کیا رات کو خواب میں، بیٹا وہ وہاں پڑا ہوا ہے، جا کے اس کی تدفین کرو، کہیں رکھو. تو رات کو دیکھا کہ وہ تو ریڈ ہینڈڈ پکڑا ہوا، ریڈ ہینڈڈ کیس کرتا ہوا پکڑا گیا. بھائی ہاتھ ڈالا بیٹھا ہے، وہیں مر گیا ہے، وہ قبر کے کنارے مر گیا ہے. تو اٹھا کے بہرحال لات جوتے مارے اس کو بہت اور جا کے اس کو دفن کر دیا. تو دوسرے خواب میں خلیفہ صاحب نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. تو ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، تو یہاں جنت میں تو کیا کر رہا ہے، کیسے ٹہل رہا ہے؟ کہنے لگا آخری وقت میں میرا ہاتھ ایک اللہ کے دوست کے ہاتھ میں تھا تو اللہ نے اس رعایت سے مجھے جنت میں بھیجا. آخری وقت میں، اب آخری وقت میں ہاتھ کس کے ہاتھ میں، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ آخری وقت میں ہمارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا. شیخ کے ہاتھ میں ہوگا، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہوگا، یا اور آگے جائیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہوگا. شفیق احمد فاروقی صاحب وہ ذات اقدس ہے ہمارے شیخ کہ ایک قدم شفیق صاحب کے پاس اور اگلا قدم آقا کی بارگاہ میں پہنچا ہے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں. ایک طرف مولانا کی نسبت ہے اور جنہوں نے مولانا کے پاس بھیج کر یہ سبق رواں کروایا ایک ان کی نسبت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو مولانا فرماتے ہیں، اس کی شرح کبھی موقع آئے گا مزید اور کروں گا کہ دبا کر واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ٹٹولنے لگی کہ اتنی زبردست بارش ہو رہی ہے اور آپ بھیگے نہیں ہیں، آپ کے آثار نظر نہیں آ رہے بھیگنے کے، بارش تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ عائشہ تم نے کون سی اوڑھنی اوڑھی تھی، چادر کون سی اوڑھی سر پہ؟ کہنے کی پرانی چادر تھی آپ کی، بہت پرانی، آپ نے چھوڑ دیا تھا، وہ سر پہ لے لی تھی. یہ وہ سر پہ لیتے ہی وہ بارش نظر آنے لگی عائشہ کو جو نور کی شکل میں آسمان سے برستی ہے. ایک بارش یہ برستی ہے جو پودوں کو ہرا کرتی ہے، ایک بارش وہ ہوتی ہے جو وجودوں کو طاقت دیتی ہے. حیران ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بارش اتنی زبردست ہو رہی ہے؟ عائشہ یہ وہ بارش نہیں ہے، اوڑھنی کے میری چادر کی برکت سے تمہاری فریکوینسی ایکٹیویٹ ہو گئی اور تم نے وہ منظر دیکھنا شروع کر دیا جو آسمانوں سے زمین پر ہر لمحے نور کی بارش ہوتی ہے. ہمارے وجود پھٹ جائیں، بکھر جائیں،
اللہ نے ہمیں سنبھالنے کا انتظام کیا ہوا ہے. وہ بارش ہمیں نظر نہیں آتی. ہاں اللہ کے کسی دوست، اللہ کے کسی ولی، اللہ کے کسی فرستادہ، اللہ کی نسبت رکھنے والوں کو وہ بارش یقینی طور پر نظر آتی ہے. اور جو بارش نظر آتی ہے، جن کو نظر آتی ہے، پھر ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ آسمان بھی دوسرا ہے. اپنے نوجوانوں کو میسج دے رہا ہوں بھائی، وہ آسمان بھی دوسرا ہے، وہ بارش بھی دوسری ہے. وہ آسمان بھی دوسرا ہے. ہم یہ آسمان دیکھ رہے ہیں، یہ تو بیل بھی دیکھ رہا ہے. ہم تو یہ چاند دیکھ رہے ہیں، یہ تو بیل بھی دیکھ رہا ہے. ہم یہ سورج دیکھ رہے ہیں تو بیل بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ آپ کی فضیلت کہاں ہے؟ وہ کرمنا بنی آدمہ، اللہ نے آدم کو فضیلت دی ہے، وہ فضیلت کہاں ہے؟ کہاں نظر آئے گی؟ جیسے ہی اپنے فکر میں بالیدگی پیدا کرو گے، جیسے ہی اپنے فکر کو مضبوط کرو گے، جیسے ہی اگلے مناظر دیکھنے کی خواہش تمہارے دل میں پیدا ہوگی، ویسے معاملات تمہارے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. شام کا وقت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہیں. قافلے مدینہ منورہ سے گزرتے تھے اور وہ مدینہ منورہ میں رکتے تھے. جو مشرکوں کے بھی ہوتے تھے، جو کافروں کے بھی ہوتے تھے، جو اللہ کے باغیوں کے بھی ہوتے تھے، مگر مدینہ میں ان کی پذیرائی ہوتی تھی، مہمانداری ہوتی تھی. ایک موقع پہ جب شام کا وقت تھا، کئی لوگ آئے، مہمان بن کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مسجد میں آئے. ذہن میں رکھیے گا، یہ مسجدوں کی دھلائی کا جو سسٹم ہے نا، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے دراصل. اور جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، ان کے سب ہے. کافر بھی آ رہا ہے تو ہے، مشرک بھی آ رہا ہے تو ہے، کیونکہ محبت سے، شفقت سے، شان رحمت سے ان کو اپنا گرویدہ بنایا جائے گا نا، نہ کہ تکبر سے، خود پسندی سے، انانیت سے، اپنے چار افراد کی ایک نشست سے. کس سے بنایا جائے گا؟ محبت سے بنایا جائے گا نا. تو آ گئے، تو جب اصحاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ایک ایک دو دو یہ لے جائیں اپنے ساتھ اور ان کی خاطر مدارات کریں، رات بھر رکیں، صبح اپنے سفر پہ چلے جائیں گے. تو سب اصحاب نے جو آئے ہوئے تھے مہمان پہلے، ان کو تقسیم کر لیا. ایک بہت موٹا تازہ بھاری بھرکم بندہ وہ رہ گیا، اسے کوئی لے کر نہیں گیا. مثنوی شریف حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے پہلے کہیں عرض کیا کہ مولانا سن کر لکھنے والے نہیں ہیں، مولانا دیکھ کر لکھنے والے ہیں. ایکٹیویشن کی جو بات میں کر رہا ہوں کہ وہ نظر پیدا کرو جو وہ بارش دیکھے نا، نور کی بارش دیکھے. تو مولانا کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ دیکھنے والوں میں سے تھے. خیر، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ ایک موٹا تازہ بھاری بھرکم بندہ رہ گیا اور اسے کوئی لے کر نہیں گیا. لوگ پہچان گئے کہ اتنا بھاری بھرکم غذا ٹھیک ٹھاک کھانا پینا کرے گا، یہ کہاں لے کے جائیں، حالات تو ویسے بھی. تو جب بچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے آئے. گھر میں مولانا فرماتے ہیں 7 بکریاں تھیں اور گھر والوں کا جو کھانا تھا وہ سارا کا سارا اس بندے نے اکیلے تقاضا کر کر کے اور لاؤ پیٹ نہیں بھرا، اور لاؤ پیٹ نہیں بھرا. 7 بکریوں کا دودھ بھی پی لیا اور گھر کا سارا کھانا بھی اس نے کھا لیا. حجرہ دے دیا گیا اسے کہ بھئی یہاں رہ لو رات بھر کے لیے. تو وہ جا کے حجرے میں لیٹ گیا. اب لیٹ گیا تو گھر کی جو خادمہ تھی، ماں فرماتے ہیں کہ اس رنجش کی وجہ سے کہہ لو کہ رنج ہوا اس کو بہت، اتنا کھانا سب کا کھانا اس نے کھا لیا، آخر سازام کا بھی اسے کھا لیا. تو اسے باہر سے کنڈی لگا دی. اب رات کو کسی وقت جو ہے وہ اس بچے کے پاس کوئی ہے رات کو کسی وقت اس کو حاجت پیش آئی، واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی. اب وہ جیسے اٹھ کے بھاگا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، باہر سے کنڈی. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں. ٹہلتا رہا، پھر خیال آیا کہ میں سو جاتا ہوں. تو وہ سونے کے لیے لیٹ گیا. بڑی کوشش کی، آنکھ لگ جائے، پیٹ میں مروڑ ہو رہی تھی، موشن کی کیفیت تھی. بہرحال وہ کسی طرح سے اس کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک ویرانے میں ہے، سنسان بیابان ویرانہ ہے. تو اس نے کہا اچھی جگہ کیا ہو سکتی ہے، یہاں میں فارغ ہو جاتا ہوں. تو وہ اسی خواب کی کیفیت میں وہ فارغ ہو گیا. جب ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میرا تو سونا میرے جاگنے سے زیادہ بدتر قرار پایا. کہ میں جاگا ہوا تھا اس وقت تکلیف تھی، سو گیا تو اس سے بڑی تکلیف میرے سر آ گئی، پورا بستر سب خراب ہو گیا. بڑا پریشان ہوا. صبح جو سب کے عیبوں کو ڈھکتے ہیں وہ آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ایسے کھولا کہ اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے اور اس نے موقع غنیمت جانا اور نکل کر بھاگ گیا، چلا دور تک چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مولانا فرماتے ہیں کسی صاحب نے لا کر
وہ تمام گودڑی وغیرہ اور جو سامان تھا کپ سونے کا سامان بلا کے رکھ دیا کہ دیکھیں آپ کے مہمان نے کیا کارروائی کی ہے، پورا بستر خراب کر دیا، سن دیا۔ آخر صاحب فرمایا ٹھیک ہے، پانی کا لوٹا لاؤ، اور آپ نے ایک لکڑی پکڑ لی کہ میں اس کو صاف کرتا ہوں۔ تو لوگ چیخ پڑے، مقابلہ کرتے ہو ان ذات اقدس سے، کر سکو گے جن کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک لکڑی سے اور لوٹے سے آپ صاف کریں۔ اس بندے کے پاس ایک مورتی تھی جس کی وہ پرستش کرتا تھا، جیسے ابھی آصف صاحب نے بتایا کہ کعبۃ اللہ میں غالباً فراز صاحب نے بتایا کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور مختلف عنوانات کے تحت لوگ سفر کے بت کو، مورتیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا کرتے تھے۔ ایک مورتی اس کے پاس تھی، وہ کمرے میں رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے چیخنے لگے، زاری کرنے لگے، اللہ کے نبی آپ کے ہاتھوں کو اللہ نے روحوں کو صاف کرنے کے لیے بنایا ہے، آپ اس نجاست کو صاف کر رہے ہیں۔ خانقاہی طرز فکر میں یہی جذبہ ہے کہ ہم نے ہر کام کرنا ہے، کوئی آر محسوس نہیں کرنی، آقا نے کر کے دکھایا، صاف کیے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت چھوڑ دیں، ہم کریں گے، کہ نہیں، یہ اس میں مصلحت ہے، اللہ کو دکھانا چاہتا ہے۔ تو اس کو وہاں مورتی یاد آئی، وہ بھاگا بھاگا واپس آیا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی نجاست کو اپنے ہاتھ سے صاف کریں۔ کبر گوید ایھا الناس احذروا، اس مشرک کافر نے کہا کہ لوگوں ان سے ڈرو، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے اور ان کی کیفیت یہ ہے، ان کا مقام، ان سے ڈرو اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اور آج بھی اس انداز کی ہے کہ میری پھیلائی ہوئی گندگی کو یہ اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں۔ ٹکریں مارنے لگا دیواروں پر، اس کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، لوگوں سے کہنے لگا لوگوں ان سے ڈرو کہ یہ شان رحمت کے ساتھ اس عاجزی کی کیفیت میں۔ کبر گوید ایھا الناس احذروا، کبر نے کہا کہ لوگوں ان سے ڈرو کہ یہ اللہ کے مقارب ترین نفوسوں میں سب سے اول و اعلیٰ ہیں، اور میں ان کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ تمام لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا سب زاری کرنے لگے۔ 7 بکریوں کا دودھ اور سارا کھانا کھانے والا کہنے لگا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے خرید کیا، لپٹا لیا، زاری کرنے لگا، رونے لگا، دستبوسی کرنے لگا، قدم بوسی کرنے لگا، گریہ زاری کرنے لگا، کہ لگا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں ایک رات کے لیے آیا تھا، اب پوری زندگی آپ کا مہمان رہوں گا، آپ ہی کے دروازے پر پڑا رہوں گا۔ دوسرے دن جب کھانا پیش کیا گیا تو اس نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا۔ گھر کے لوگوں نے کہا کہ کل یہ اتنے لوگوں کا کھانا اکیلے کھا گیا، اور آج اللہ کے نبی کی شان رحیمی کی وجہ سے یہ چراغ جو ہے تھوڑے سے تیل سے روشن ہو گیا، یہ چراغ تھوڑے سے تیل سے روشن ہو گیا۔ یہ شان رحمت ہے، یہ شان رحمت للعالمینی ہے کہ ہر جلوہ مختلف ہے، اور ہر جلوہ مخلوق خدا کو خدا سے ملانے کے لیے ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ سے جو عشق و محبت لفظی نہیں عملی کرتے ہیں، ان پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، ان پر بھی واجب ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی داد رسی کریں، ان پر بھی واجب ہے کہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا نہ صرف ارادہ کریں بلکہ استقامت سے چلنے کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور یہاں سے یہ انداز بیان اور یہ سورس آف انفارمیشن جو آپ لوگوں کے حصے میں آ رہی ہے، یہ صرف مسئلہ شریف کا خاصہ ہے۔ ایسے واقعات ممبر و محراب سے شاذ و نادر ہی کسی نے سنے ہوں گے۔ ہاں، یہ اس خانقاہ کی فضیلت ہے کہ پیور اس انداز میں جو مولانا کا انداز ہے، یہاں پر سامعین کے نظر کیا جا رہا ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک اگر عاجزی اختیار کرے تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں اور سنواریں تو یقینی طور پر اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور زندگی کے ہر سفر میں میں بڑے خلوص سے یہ بات آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا ہم کل کے مقابلے میں آج بہتر مقام پہ نہیں ہیں؟ ہم فکری طور پر ہمارے وجود وہی ہیں جو ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے، مگر ہماری فکر نے ترقی کی، ہماری فکر نے بالغی حاصل کی، ہماری فکر میں روشنی پیدا ہوئی، اور یہ روشنی یقینی طور پر ہمیں بارگاہ خداوند متعال میں سرخرو کرے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہم تمام کے خانوادوں کی حفاظت کرے، اور ہر قسم کی زمینی، آسمانی، نفسانی، شیطانی اور امراض سے اللہ تعالیٰ گلو خلاصی دے۔ تو شہر میں ایک مرتبہ پھر یہ کووڈ-19 کے چرچے بہت ہو رہے ہیں، جو اللہ سے جڑ جائے گا، جو اللہ سے جڑ جائے گا۔ جب ہماری بچیاں اور بچے چھوٹے چھوٹے کسی چمکدار بٹن یا شیشے کے ٹکڑے کو کیچڑ نہیں پھینکتے، وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، تو وہ کب اپنے دوستوں کو ضائع کرتا ہے؟ وہ کب اپنے دوستوں کو ضائع کرتا ہے؟ وہ تو خود بےتاب ہے میری تمنا کے لیے۔ ہائے کیا چیز ہے تمنا کا مٹا دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سرے عجز خمیدہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سرے خمیدہ لے کر، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، ہدیہ سر جذب عمارہ لے کر، ہدیہ سر جذب عمارہ لے کر، جامع ہو سوکھتا جانی ویسے کرنی، جامع ہو سوکھتا جانی ویسے کرنی، اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر، اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر، یہ بڑے
ایک سہارا لے کر آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، ہوں میں حاضر یہ سرے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے۔ الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا ودفن بالبقیع۔ پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے شب جمعہ میں خانقاہ مولا روم میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اثر سے تا وقت ہی یا اللہ ہم تمام یہاں موجود ہیں، یا اللہ مختصر نفلی روزے کا اہتمام کیا گیا، نماز اثر، نماز مغرب، نماز عشاء با جماعت ادا کی گئی، یا اللہ ذکر و اذکار کی محفل سجائی گئی، مراقبے کی محفل سجائی گئی۔ پروردگار اندر سے مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ یا اللہ تمامی اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ تمامی اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرماتے ہیں، اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً و تحفتاً ہم تمام کی جانب سے قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما۔ تمامی انبیاء مصابی کے ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک اس کا ثواب نصب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ تمام اہل بیت اصحاب بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب نصب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص خلفاء راشدین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام غزوات کے شہداء بالخصوص ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک اس کا ثواب نصب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ تمام ازواج مطہرات بالخصوص خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درجات کو بلند فرما۔ حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما۔ شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرما۔ تمامی تابعین تبع تابعین اور یہ اللہ بزرگان دین کے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات 4 خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان نظام کی درجات کی بلندی کے نظر کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ شب جمعہ کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ شب جمعہ کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ شب جمعہ کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ بالخصوص بالتخصیص شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی تعالیٰ عنہ کی روح پاک اس کا ثواب نصب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اولاد و امجاد بالخصوص آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں، یا اللہ یا اللہ مولانا کے تمامی سلسلے کے تمامی بزرگان اعظام خلفاء کرام اور مریدین متعلقین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دورہ ساکن بخی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات فرما۔ مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں 10 دعا ہیں، جمشید بیگ صاحب، عالیہ امام صاحبہ اور صاف احمد صاحب، قمر احمد قریشی صاحب، محمودہ بیگم، اسلام الہی صاحب، بٹ صاحب، عدنان صاحب کے والد صاحب، ذیشان صاحب کے والد وسیم صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے یا اللہ تیری بارگاہ میں 10 دعا ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ پروردگار عالم پروردگار جیسے جمشید بیگ صاحب بہت بیمار ہیں، یا اللہ شفا کلی سے سرفراز فرما۔ ہمارے ساتھی ضیاء الدین جنیدی صاحب کی مغفرت فرما اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ضیاء صاحب کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے اگلی منزلوں کے لیے آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما۔ جسمانی ذہنی روحانی امراض، جسمانی ذہنی روحانی معذوری سے اپنا حفظ و امان فرما۔ یا اللہ یہاں جو بیمار
शिफा की नीयत से आते हैं, सबको शिफा याद फरमा। परेशान हाल आते हैं, सबकी परेशानी को दूर फरमा। हमारे घरों में बेनिकाही बहनें बेटियां हैं, बेटे रिश्तों के असबाब गैब से मुहैया फरमा। या अल्लाह जिन काम रुके हुए जारी और सारी फरमा। या अल्लाह जिनकी तौफीकात में तेरी मशीयत के तहत कमी हो गई है, या अल्लाह रहम फरमाते हुए इजाफा फरमा, रहम फरमाते हुए इजाफा फरमा, रहम फरमाते हुए इजाफा फरमा। या अल्लाह जिस खुशगुमानी के साथ दो मखलूक खुदा यहाँ रुजू करती है, सबको बामुराद फरमा। या अल्लाह सबको बामुराद फरमा। कर्जदारों के कर्ज उतरने के असबाब गैर से मुहैया फरमा। या अल्लाह जिन काम रुके हैं जारी और सारी फरमा। हमें रूहानी तरक्की अता फरमा, हमें रूहानी बालिदगी अता फरमा। या अल्लाह हमारी फिक्र में बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह हमारे मामलात में आसानी अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब के सदके और तुफैल में, बिलखुसूस मौलाना के सदके और तुफैल में खानका पर अपना खुसूसी फज़ल फरमा। या अल्लाह हमारे हासिदीन और दुश्मनों को हमसे दूर फरमा, हमारे मुहिब्बीन को हमसे करीब फरमा, मुआविन और मददगार या अल्लाह खुसूसी तौर पर हमें अता फरमा। यहाँ के मामलात में आसानी पैदा फरमा, इस्तिकामत अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे नौजवानों को सेहत और सलामती अता फरमा। इन तमाम की ज़बान की गिराहों को खोल कर इनको या अल्लाह कुशाद दिली और वसत नज़री अता फरमा। या अल्लाह सबको मुस्तजाबुद दावात फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मखलूक रुजू करे तो या अल्लाह ये ऐसे बन जाएं कि इनके हाथ उठें और आसानियाँ पैदा हों। या अल्लाह इस दर से सबको शिफा मिले। या अल्लाह इस दर से सबको सबके लिए आसानियाँ हो जाए। या अल्लाह इस दर से सबके लिए कुशादगियाँ हो जाए। या अल्लाह इस मुकाम पर, इस खानखा पर अपना खुसूसी फजल फरमा। यहाँ से नूर के सूते चार दांग आलम में फैलाने के असबाब शाद करम बर मन दरवेश निगार बर हौले मने खस्ता दिल रेश निगार हर चंद लाइक बख्शाइश तो बर मन बनेगर बर करम खेश निगर तो गनीयत हर दो आलम मन फ़कीर रोज़ महशर उज़रहाय मन पजीर दर तुम्ही बीनी हिसाबन नागुज़ीर अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बिकी अल्लाह ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद वालिही व सहाबिही वाले बैतिही औलियाए उम्मतिही उलमाए मिल्लतिही उर्फ़ाए तरीक़तिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहम शोबे हैं। इसके साथ साथ मसनवी शरीफ के फ़रोग़ के हवाले से एक ऐसी जमाअत तैयार हो जाए जो फिक्री एतबार से अपने आप की तैयारी पहले करें। अपने आप को इंतहाई खुशी की बात है। बात ये नहीं है कि आप अल्फाज की तंगी का फ़िलहाल शिकार हैं या आपके पास वो कलेक्शन नहीं है जो उसके मय्यार के मुताबिक हो, मगर मैं आप लोगों की तारीफ़ क़ालबी और इत्मीनान को फ़रोग़ देने के लिए मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से आप लोगों का ममनून और मशकूर हूँ कि मैं अकेला ही मसले बयान करूँ। ठीक है, जहाँ से सफ़र शुरू होता है वहाँ जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, मगर ये बहुत ही अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़बान की ग्रहें भी खुल जाएंगी और आपके सीने मुनव्वर हो जाएंगे इस यकीन के साथ कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जुहात इन काविशों के नतीजे में जो आप कर रहे हैं आपकी शामिल आल हो जाएगी। मसनवी शरीफ के 6 दफातर हैं। किसी आरिफ का कौल है कि जिसने 6 दफ्तरों पर उबूर हासिल किया तो मौलाना ही का कौल है कि 7वां दफ्तर मैं खुद आकर उसे पढ़ाऊंगा। अल्लाह की बात है। और ये एक वाक़या नहीं, इससे पहले भी बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। हज़रत अबुल हसन खरखानी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत के लिए हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने वफ़ात के 200 साल बाद आकर उनकी बाकायदा तरबियत का एहतमाम किया गया। अबुल हसन खरखानी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत करता बायज़ीद बुस्तामी की रूह अतहर मुजस्सम होकर हज़रत अबुल हसन खरखानी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत के लिए आया करती थी। तो ये भी मसनवी का वाक़या है। इंशाअल्लाह किसी वक्त जब वो मैं लेकर चल रहा हूँ तरतीब से वो आ जाएगा और आप लोगों के गोश गुजार किया जाएगा। मगर यहाँ इंतहाई इत्मीनान क़ल्ब की बात है कि जिसके दिल में ये जज्बा पैदा हो जाएगा, जिसके दिल में ये रोशनी पैदा हो जाएगी, जो अपने औकात को इस काम के लिए वक़्फ़ कर देगा, जो अपनी ज़रूरियात से हट कर
اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ولی کامل قطب الاقطاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑ جائے گا تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ حامی و ناصر ہوگا اور قدم قدم پر رہنمائی کرے گا. ہم سے اپنی دعاؤں کی حاجات کے لیے یہاں جمع ہو رہے ہیں. جتنی بھی ذکر کیا جاتا ہے حاجات کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، امراض سے چھٹکارے کے لیے، تنگیوں سے کشادگی کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا یہ جو ویپن ہے، یہ جو ہتھیار ہے، وہ مولانا سے تعلق ہے، مولانا کی نسبت ہے، مولانا سے قربت ہے. اور مولانا صحبت کس انداز کی ہوگی؟ آپ کی مثنوی شریف کے ذریعے ہوگی. اگر یقین پیدا ہو جائے، حضرت مولانا گفتگو یہیں ہو رہی ہے، میں اپنے دراصل اپنے احباب کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ چند کلمات کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک موقع پہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور سورہ کہف کی شرح کر رہے تھے. خونیہ شریف میں سورہ کہف کی شرح حضرت مولانا فرما رہے تھے. تو ایک شخصیت جو خونیہ کی نہیں لگتی تھی، لباس بھی الگ ہے اور جو ہے صافہ بھی الگ ہے اور امامہ بھی الگ ہے اور مختلف انداز کی شخصیت بھی تھوڑی سی مختلف ہے، اس پورے مجمع میں الگ نظر آ رہے ہیں. تو جب مولانا بیان فرما رہے تھے خضر و موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو وہ شخصیت زور زور سے کہتی تھی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو لوگ پلٹ کر دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے جو صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب محفل برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کر چلے گئے مسجد سے، تو بعد میں احباب نے قریبی احباب نے پوچھا کہ حضرت یہ کون صاحب تھے جو ہمارے خونیہ کے نہیں تھے اور آپ کے بیان کو سراہ رہے تھے، تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بالکل صحیح بات ہے. کہ حضرت خضر خود موجود تھے ہماری محفل میں، جب میں ان کا بیان کر رہا تھا تو وہ اس کی تصدیق کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ محفل میں کہاں خضر اور کہاں مولانا کی محفل. بات یہ ہے دوستوں، اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے سسٹم کو. اگر آپ کے دلوں میں مولانا کی محبت پیدا ہو جائے تو میرا یقین تو یہی ہے کہ مولانا یہاں آپ کو پڑھانے کے لیے آ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اندر وہ فکر پیدا ہو جائے، وہ انداز پیدا ہو جائے، وہ یقین پیدا ہو جائے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اسباب بنتے. ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر یقین کی کیفیت میں نہیں کہتے. اگر یقین پیدا ہو جائے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس خانقاہ کو منسوب کیا گیا مولانا سے اور آپ لوگوں کی تربیت اسی انداز میں ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا، میرا دعویٰ ہے، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں مثنوی شریف اس کے اصل تناظر میں کہیں بیان ہو رہی ہے، کسی اور لینگویج میں نہیں، پرچین میں، کسی اور زبان میں نہیں، اسی زبان میں سے مولانا نے فرمایا ہے اس خانقاہ میں بیان ہو رہی ہے. اور نہ صرف یہ فقیر، یہ عاجز، بلکہ میرے دائیں اور بائیں کردار جو ہیں اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ بلا شبہ بہت بڑا انعام ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اہل علم زیادہ سے زیادہ رجوع کریں. اہل علم کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں. عمومی طور پر لوگ آ رہے ہیں، حکایتیں سن رہے ہیں، مگر میری ذاتی حیثیت میں خواہش یہ ہے کہ اہل علم یہاں رجوع کریں اور اپنے اشکالات اور سوالات کے جواب نہ صرف فقیر سے، میرے بچوں سے حاصل کریں. اس سے میرے تربیت یافتہ بچوں سے حاصل کریں، ان کی تسلی و تشفی ہو جائے. یہ جبھی ہوگی جب ان کے کردار پختہ ہو جائیں گے. یہ جبھی ہوگی کہ جب یہ اپنے آپ کو اظہار کے منظر پر لائیں گے. یہ جبھی ہوگی کہ علمی حوالے سے اور قلبی حوالے سے یہ مولانا سے جڑتے چلے جائیں گے. جب میں نے مثنوی شروع کی تھی تو لوگ میرا بعض اوقات مذاق اڑایا کرتے تھے کہ صاحب آپ فارسی میں مثنوی بیان کرتے ہیں، کون سنے گا اس کو؟ آج بچہ گواہ ہے کہ نیٹ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر پرشین کی کلاسز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے نا. دیکھیں فارسی زبان کی سیکھنے کے لیے کتنی سائٹس کھل چکی ہیں. تو تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پختگی پیدا کرے، ہمارے اندر تعالیٰ اخلاص پیدا کرے، تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور یہ روشنی یہ نور دکھی دلوں کا مداوا کرنے جیسے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر. جزاک اللہ.